نعرے صلوات. اب آپ کے سامنے مولانا جناب سید ضمیر ابا جعفری صاحب ابھی مجلس پڑھیں گے. آپ تمام مومنین کرام جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں ہیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أبو عبد الله عليه السلام: إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. صلوات پڑھتے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، کل 40 کا روز گزرا اور اکثر جوانوں کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ 40 میں ہم کاش کربلا میں ہوتے ہیں. اور جیسے ہی لوگ کربلا جاتے ہیں اور لوگ خدا حافظ کرنے جاتے ہیں تو سب کے دل میں ایک ہی صدا آتی ہے کہ کاش میں بھی ہوتا جو کربلا جاتا، کاش کربلا جانے والوں میں میرا بھی نام ہوتا.
لیکن عزیزان گرامی، اگر کوئی غربت کی وجہ سے کربلا نہیں جا سکتا تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی چیز کہ کربلا جسموں سے بھی جا سکتے ہیں اور نفس بھی جا سکتے ہیں۔ جسموں کے لیے دنیا نے قید بنائی ہے، نفس کے لیے کوئی قید نہیں۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے، امام اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم روز کربلا جاتے ہو؟ کہتا نہیں مولا میں روز تو نہیں جا سکتا، بوڑھا دور رہتا ہے۔ پھر امام نے کہا کہ اچھا ہفتے میں ایک بار جاتے ہو؟ کہا نہیں ہفتے میں ایک بار۔ کہا مہینے میں ایک بار؟ کہا نہیں۔ کہا سال میں ایک بار؟ کہا نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے، دور رہتا ہوں۔ امام نے کہا جو شخص اپنے گھر کی چھت پہ چلا جائے یا گھر سے باہر نکلے کوئی میدان میں صحرا میں چلے جائے اور صرف ایک بار کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس کو وہی ثواب ملے گا جو کربلا میں زائر کا ثواب لکھا ہے۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کوئی تمنا کرتا ہے اور دل سے زیارت کرنے کی تمنا کرتا ہے تو چاہے وہ جتنا بھی دور رہے اسے زیارت کا وہی ثواب ملے گا جو کربلا میں زائرین کو ثواب ملا ہے۔ اربعین جو دنیا میں پچھلے تقریباً 12 سے 15 سالوں میں اربعین جو پوری دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے اور جو وہ 90 کلومیٹر کے اندر جو چیز دنیا دیکھ رہی ہے وہ عجیب ہے۔ آپ تصور کریں کہ 90 کلومیٹر کا سفر ہو اور کئی کروڑ لوگ موجود ہوں اور وہ کئی کروڑ لوگ جو موجود ہوں ان کے کھانے پینے رہنے سونے ہر چیز کا انتظام ہو، کھانا زیادہ پڑ جاتا ہو لوگ کم پڑ جاتے ہیں۔ عجیب ہے۔ لوگ اس طریقے سے بوڑھا آدمی ہے 70 سال کا، وہ جسم میں طاقت نہیں ہے لیکن وہ اس طریقے سے ہاتھوں کو ہلا ہلا کے امام حسین علیہ السلام کے لیے پانی نکال کے دوسروں کو دے رہا ہے۔ چھوٹی بچی ہے، کچھ ہے نہیں امام حسین کے لیے دینے کے لیے، تو 1 کلومیٹر پیدل چل کے جاتی ہے، ایک مٹکا پانی بھر کے لاتی ہے، لوگوں کو پانی پلاتی ہے، پھر واپس 1 کلومیٹر پیدل چل کے جاتی ہے۔ وہ جو محبت کا سما کربلا میں دکھتا ہے، ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں حسین کے لیے کچھ کر جاؤں۔ یہ پوری دنیا بنائی گئی تھی خود غرضی کی بنیاد کے اوپر۔ ہر انسان سوچ رہا ہے مجھے مل جائے، دوسرے کا کیا ہو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس 90 کلومیٹر کے اندر دنیا بدل گئی اور وہ دنیا آ گئی جو امام زمانہ دنیا لانے والے، کہ امام کی حکومت کے بعد ایک ایسی دنیا آئے گی کہ دینے والے زیادہ ہوں گے، لینے والے کم ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر لوگ ایثار و قربانی زیادہ کرنے کی تمنا رکھیں گے، خود غرضی کرنے کی تمنا کم کریں گے۔ ہم اربعین میں دیکھتے ہیں یہی چیز ہوئی کہ ہر شخص بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، بیٹھ کے جوتے دھو رہا ہے، جوتے پالش کر رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، صرف حسین کا نوکر ہوں۔
یہ خود غرضی کو کچلنے کے لیے 3 دن کافی ہیں کہ انسان یہ 3 دن میں پریکٹس کرے کہ انسان خود غرض نہ بنے، حسین کے لیے زندگی جیے۔ عزیزان گرامی، بس یہ پوری دنیا کے قانون الگ ہیں اور امام حسین کے قانون الگ ہیں۔ دنیا لے کے خوش ہوتی ہے، حسینی دے کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کھا کے خوش ہوتی ہے، حسینی کھلا کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کچھ حاصل کر کے خوش ہوتی ہے، حسینی قربانی دے کے خوش ہوتا ہے۔ پوری دنیا سے قانون کربلا میں پلٹ گئے، 40 میں پلٹ گئے۔ وہ 40 جو امام حسین علیہ السلام کی چاہنے والوں کی 40 ہے، عجیب ہے۔ آپ جو لوگ، خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، لیکن جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ تصور نہیں کر سکتے وہاں کیا عالم ہوتا ہے۔ ہر شخص تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے گھر پہ آ جاؤ، صرف ایک کھجور کھا لو لیکن آ جاؤ میرے گھر پہ۔ حسین کا ظاہر مجھے ایک چیز اس کو کرنے کے لیے، لوگ پیر دھو رہے ہیں، دھول صاف کر رہے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہے تم ہندو ہو مسلمان ہو، کچھ نہیں پوچھتے، صرف یہ پوچھتے تم ظاہر امام حسین ہو۔ ارباب کیا چیز ہے جس کی وجہ سے 40 میں لوگ امام حسین علیہ السلام کے اس طریقے سے عاشق ہیں کہ انسان پوری دنیا ایک طرف اور حسین کے چاہنے والے ایک طرف، پوری دنیا کا ویلیو سسٹم ایک طرف اور امام حسین کے چاہنے والوں کا ویلیو سسٹم ایک طرف۔ کربلا کے اندر لوگ پیدل چل رہے ہیں، پیروں میں چھالے ہیں، انسان کے پیروں میں چھالے آ جاتے تو انسان آرام کرتا ہے۔ پیروں میں چھالے پھر بھی چلے جا رہا ہے، پیروں سے خون نکل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، لیکن زبان پہ یا حسین کہہ کے چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے خود کو حسین کا عاشق بنا دیا۔ انہیں دنیا میں حسین کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ بس دنیا میں کچھ لوگ اس وقت ہیں جو لوگ خود کو امام حسین علیہ السلام کے اتنا نزدیک پہنچا چکے ہیں کہ ان کی تمنا صرف یہ ہے کہ مولا حسین کے لیے میں کچھ کر گزروں۔ وہ اپنے آپ کو امام حسین کا صرف چاہنے والا نہیں بنا رہے ہیں، اس کا ایک مرحلہ اور آگے جا رہا ہے۔ تو کیا ہے؟ آپ توجہ کریں، جو میں نے آپ کے سامنے زیارت 40 کا فقرہ پڑھا، اس کے اندر میں کہتا ہوں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے مولا حسین، میں حالت امن میں ہوں ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ حالت امن میں ہیں، اور میں حالت جنگ میں ہوں ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ ہم جنگ کریں گے، یہ کہہ رہے ہم حالت جنگ میں ہیں ان کے ساتھ جو آپ سے حالت جنگ میں ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ امام آئیں گے تو میں سپاہی بنوں گا۔ حقیقت کیا ہے کہ میں آج سپاہی بنوں گا تو کل امام آئیں گے۔ میں نے اس محرم میں، اس عزاداری میں، اس فرش ازاں میں کیا یہ تمنا کی ہے کہ میں امام کا سپاہی بنوں گا؟ یا میں نے صرف یہی تمنا کی تھی کہ مجھے جنت مل جائے، میری دعائیں پوری ہوئی؟ تمنا کی تھی میں کہ امام کا سپاہی بنوں؟ انی سلم، میں حالت امن میں ہوں کن کے ساتھ؟ جو آپ کے ساتھ حالت امن میں، لیکن میں حالت جنگ میں ہوں ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جنگ میں۔
اگر میں حسینی ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو حالت جنگ سے جدا کر لوں، ممکن نہیں۔ جب حق و باطل کی جنگ ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نیوٹرل ہوں، نہ حق کے ساتھ نہ باطل کے ساتھ۔ میں نے زیارت اربعین میں یہ وعدہ کیا ہے، زیارت عاشورہ میں یہ وعدہ کیا ہے کہ میں حالت جنگ میں ہوں ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ حالت جنگ میں ہوں۔ عزیزان کرام، جوانوں، آپ اور میں ایک جنگ کے اندر ہیں۔ کبھی یہ جنگ ہوتی ہے تیر و تلوار، بومب و ٹینکر سے، تو ہمیں دکھتی ہے جنگ، لیکن کبھی کبھی جنگ ہوتی ہے کہ دشمن جو ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے لیکن دکھتا نہیں۔ خدا نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ان الشیطان عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک جنگ ہماری شیطان سے ہے، اور وہ جنگ ہمیشہ ہے۔ خصوصاً جب بھی آپ کوئی نیکی کا عمل کرنے جاؤ گے اس وقت یقیناً شیطان سے تمہاری جنگ ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہے گا کہ تم نیکی کا عمل کرو، اس لیے شیطان نیکی کے عمل کے آگے اپنا پیر ڈال دے گا۔ تو پہلی جنگ کس سے ہے؟ شیطان سے۔ ان الشیطان عدو مبین۔ شیطان کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ شیطان کو دیکھا آپ نے؟ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بتائیں، نہیں دیکھا؟ تو ٹرمپ کون ہے؟ نیتنیاہو کون ہے؟ شیطان دو قسم کے ہیں، انسانوں میں سے اور جن میں سے۔ شیطان صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے کانوں میں آ کے کہے، شیطان وہ بھی ہے جو آپ کے موبائل میں آ کے آپ کی زندگی کو تباہ کر دے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ دنیا میں شیطان کو جو بھی کرنا ہو تو شیطان خود آگے کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ شیطان جب تک دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک شیطان کو اس کے ایجنٹ اور اس کے نوکر اور اس کے غلام نہ ملے جو خود طے کریں کہ میں شیطان بنوں گا، شیطانی کام کروں گا، خود اپنے ارادے سے شیطانی بنتے ہیں، انہیں کوئی فورس نہیں کرتا۔ یزید کو کسی نے فورس نہیں کیا تھا کہ تجھے یزید بننا ہے، یزید نے خود انتخاب کیا تھا کہ مجھے یزید بننا ہے۔ دنیا میں شیطان جو بھی کرے گا وہ شیطان اپنے نمائندوں کے ذریعے سے کرے گا۔ شیطان کیسے کام کرے گا؟ شیطان کے نمائندے ہوں گے، ان کے ذریعے سے شیطان کام کرے گا۔ اب بتائیں، جو بھی کام دنیا میں اللہ کا کرنا ہے، اللہ کی فوجوں کا کرنا ہے، اللہ کے دین کا کرنا ہے، اللہ خود کرے گا یا اس دنیا میں کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی فوج بنیں گے اور اللہ کے لیے کریں گے؟ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ اپنے اختیار سے خود کو الہی فوج میں شامل کریں گے اور وہ اللہ کی طرف سے شیطانی نمائندوں سے لڑیں گے۔ میں اور آپ، میرے اور آپ کے پاس چوائس ہے کہ میں یا اللہ کی فوج میں شامل ہو جاؤں یا نہ ہوں، لیکن اگر میں
اللہ کی فوج میں شامل ہو گیا تو میں الہی فوج کا ایک کمانڈر بن جاؤں گا۔ اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ یہ جو جوان ہے، یہ جوان جو نافلہ پڑھ رہا ہے، اس کے سلسلے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ جو جوان ہے یہ خود نہیں دیکھتا، میں اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یہ خود نہیں بولتا، میں اس کی زبان سے بولتا ہوں۔ یعنی انسان اگر چاہے تو اتنا افضل ہو جائے کہ اللہ اس پہ فخر کرے۔ یہ ائمہ کی بات نہیں، اور یہ ائمہ تو بہت بلند ہے، یہ انسانوں کے لیے ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے پاس بھی چوائس ہے کہ یا تو میں اللہ کی فوج کا سپاہی بنوں، یا شیطان کی فوج کا سپاہی بنوں، یا بیچ میں رہوں، نہ حق کی طرف نہ باطل کی طرف۔ اور اگر میں زیارت میں پڑھ رہا ہوں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کی فوج کا سپاہی ہوں، شیطان اور یزید کی فوج سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی پوری دنیا میں اس وقت کچھ لوگ ہیں جو لوگ شیطان کے نمائندے ہیں اور شیطان کی طرف سے سب کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے نمائندے ہیں جو اللہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ لوگ اسے سمجھتے ہیں سیاست ہو رہی ہے، ملکوں کی جنگ ہے، جبکہ یہ حقیقت میں اللہ اور شیطان کی جنگ ہے، یزید اور حسین کی جنگ ہے، یزیدیت اور حسینیت کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں اور آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے۔ مجھے اور آپ کو ایک پارٹی کو چوز کرنا پڑے گا کہ میں کس کے ساتھ۔ میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، انسان سب سے افضل مخلوق ہے، اس میں شک ہے کسی کو شک؟ لیکن انسان سب سے بدترین مخلوق بھی ہے۔ آپ مجھے ایک جانور کا نام بتائیں جو جانور نے اپنے ہی صنف کے جانور کو سب سے زیادہ مارا ہو۔ ہے کوئی جانور؟ شیر نے کتنے ہزار شیروں کو مار دیا، لومڑیوں نے کتنے ہزار لومڑیوں کو مار دیا، مارا؟ انسان ہے جس نے سب سے زیادہ انسانوں کو مارا ہے۔ انسان کے اندر دونوں پاور ہے، الہی پاور اور شیطانی پاور۔ اس دنیا میں جب انسان اپنے اختیار سے شیطانی کام کرنا شروع کرتا ہے تو امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر انسان، غور سے سنیے جوانوں، اگر انسان کی نفس تہذیب نہ ہو، نفس کی وہ اصلاح نہ کرے تو انسان بدترین شیطانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور اگر انسان اپنی نفس کی تربیت کر لے، اصلاح کر لے تو انسان سب سے بہترین ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ بس میرے اور آپ کے پاس چوائس ہے کہ کیا میں اللہ کی فوج میں پہنچوں یا نہ پہنچوں۔ عزیزان گرامی، بیچ میں نہیں رہ سکتے۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یار بیچ میں رہیں گے، محرم میں مجلس بھی کر لیں گے، نیاز بھی بانٹ دیں گے، باقی زندگی ایسی چلتی رہے گی۔ حق و باطل میں لینا دینا نہیں ہے، کوئی مرتا تو مرے، کوئی جیتا تو جی، میرے کو کیا کرنا، میری دکان تو چل رہی ہے۔ حق و باطل میں آپ بیچ میں نہیں رہ سکتے، بیچ میں نہیں رہ سکتے۔ آپ کو کیونکہ جو زیارت ہم نے پڑھی ہے، زیارت اربعین، اس کے اندر ایک جملہ ہے خزلہ۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں امام نے ان پر لعنت کی ہے جو گروہ سے امام نے امید لگائی تھی، اور امید لگانے کے
بعد اس گروہ نے امام کو دھوکہ دے دیا۔ اگر میں لبیک یا حسین کہہ رہا ہوں، یعنی میں امام سے کہہ رہا ہوں مولا میں حاضر ہوں، میرے مال کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، میری سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ نیچرل سی بات ہے، جب میں یہ کہہ رہا ہوں لبیک یا حسین، یعنی سب کچھ میرا تیرا ہے حسین۔ حسین آپ سے امید لگائیں گے، لیکن جب زندگی میں دیکھیں گے حسین تو سوال نہیں کریں گے کل تو نے کہا تھا کہ سب کچھ میرا ہے، آج کہاں؟ انی سلم لمن سالم وحرب لمن حارب، میں حالت جنگ میں ہوں، ہوا جنگ میں، کیوں جنگ میں نہیں ہوں؟ کیوں حق و باطل کی جنگ کے اندر میرا کوئی کردار نہیں ہے؟ کیوں میں اللہ کی فوج میں سے نہیں ہوں؟ جو جوان آج خود کو با اختیار اللہ کی فوج میں شامل کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ اسی فرش ازا سے تربیت شدہ، اسی فرش ازا سے سیکھا، اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا کہ پوری دنیا کہنے لگی یہ کون سی قوم ہے؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جس سے پوری دنیا ڈرتی اس سے تم نہیں ڈرتے۔ پاکستان کا ایک اسپیکر ہے، عالم جو بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ ایران کو نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں لڑنا چاہیے تھا؟ اس لیے کیونکہ وہ سپر پاور ہے، ان کے پاس اسلحے ہیں، پاور ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ ایران نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم نے امریکہ کو سپر پاور سمجھا تھا، ہماری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو سپر پاور سمجھتے ہیں۔ جو قومیں اللہ کو سپر پاور سمجھتی ہیں وہ کسی سے ڈرتی۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، یہ لوگ یا جو بھی لوگ وہ کبھی بھی حق کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتے؟ توجہ کیجیے، اس کی سب سے پہلی وجہ جو اللہ کی فوج میں پہنچنا چاہتا ہے، جو حرب لمن حاربکم کہنا چاہتا ہے، جو اللہ کے لیے لڑنا چاہتا ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ توحید اس کے اندر پائی ہے۔ آج 57 ملک میں کہیں توحید نہیں ہے سوائے 3 یا 4 ملک کے۔ کیسے؟ توجہ کیجیے، توحید کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے، پھر کہیں گے اللہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پاور نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ توحید کا مطلب یہی ہے نا، محمد تو بعد میں آئیں گے، رسول اللہ کے کلمہ بعد، پہلے تو اللہ کو مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی پاور نہیں ہے۔ پوری امت مسلمہ کیا کرتی ہے؟ قرآن میں آیت ہے، خدا کہتا ہے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کیا کہتا ہے خدا؟ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ پوری امت مسلمہ ٹرمپ سے ڈرتی ہے، اللہ سے نہیں ڈرتی۔ ٹرمپ سے ڈرتی ہے، اللہ سے نہیں ڈرتی۔ اگر اللہ سے ڈرتی تو ٹرمپ سے نہیں ڈرتی۔ پوری امت مسلمہ توحید نہیں ہے، توحید اللہ سے ڈرنا۔ پوری ملک کے اندر شرط کیا ہے؟ اللہ ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ شرط ہے۔ پوری امت کو آپ ڈھونڈیں گے تو صرف ایک جگہ نظر آئے گی جہاں پر آپ کو توحید نظر آتی ہے، وہاں علی والے اور حسین والے نظر آتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسروں سے نہیں ڈرتے۔ توجہ کیجئے گا،
اللہ سے ڈرنا اور دوسروں سے نہ ڈرنا، اس کے اندر ایک پیمانہ ہے۔ پیمانہ کیا ہے؟ جب مومن کے دل میں اللہ کا خوف کم ہو جاتا ہے تب شیطان اور دشمن کا خوف آ جاتا ہے۔ جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوگا وہ اتنا دشمن سے ڈرتا نہیں۔ پوری دنیا ٹرمپ کے آنے کے بعد ڈر گئی۔ جارڈن کے کنگ کو بلایا تو بیٹھ کے ہاں 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 ہوں کر رہا ہے۔ پوری دنیا، سعودی، قطر، ان لوگوں میں ایک ریس لگی تھی۔ اس ریس کا نام ہے کون بنے گا ذلیل۔ ہر ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا کہ میں تجھ سے بڑا ذلیل ہوں، میں تجھ سے بڑا ذلیل ہوں، تو اگر 1 ٹریلین دے گا تو میں ہیلی کاپٹر، میں اس کو پلین بھی دوں گا گولڈ کی۔ توجہ کیجیے، کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ یمن کے ایک وزیر سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ٹرمپ نے تمہیں دھمکی دی ہے، تم ٹرمپ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ٹرمپ سے ڈرنے کی تو دور کی بات ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ روز قیامت اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کیا جا رہا تھا، تم نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ٹرمپ سے ڈر لگتا نہیں۔ بس دنیا میں 2 قومیں ہیں، ایک جو اللہ سے ڈرتی ہیں، ایک اللہ سے نہیں ڈرتی، اس لیے ٹرمپ سے ڈرتی ہیں۔ اس لیے بھی ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ جو توحید و شرک و بدعت کی گولیاں بانٹ رہے تھے، یہ کرو تو شرک، وہ کرو تو بدعت، یہ کرو تو شرک، وہ کرو تو بدعت، ٹرمپ آیا، پوری کی پوری امت مسلمہ سجدہ کر لی، لیکن انہیں کسی کو شرک نظر نہیں۔ عورتیں اس طریقے سے بال گھما رہی تھیں ان لوگوں کے ویلکم کرنے میں، لیکن نہ مکہ سے فتویٰ آیا، نہ مدینہ سے فتویٰ آیا کہ یہ شرک ہے یا بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہاں کے علماء اللہ کے حکم کے مطابق حکم نہیں دیتے، وہ اپنے حاکم کو خوش کرنے کے لیے فتوے دیتے۔ توحید کی کمی، اور توحید اگر کسی کو چاہیے تو ممکن نہیں ہے کہ در اہل بیت پہ آئے بغیر اسے توحید سمجھ میں آئے، ممکن نہیں۔ بس پہلی شرط کیا ہے عزیزان گرامی؟ شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے، غیر اللہ سے نہ ڈرے۔ جوانوں، ایران جیت اس لیے رہا ہے کیونکہ اس کے پاس یہ ویلیو ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب آیت اللہ خامنائی نے پچھلی بار، ایران نے جب پہلی بار میزائل مارا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ڈر گئے، بل میں چلے گئے، یاد ہے نا؟ چھپ گئے، بل میں چلے گئے، یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے۔ علی کے شیر نے وہاں سے للکارا کہ میں نماز پڑھانے آ رہا ہوں۔ علی کے شیر نے للکارا اور کہا علی والے مارنے کے بعد میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں، میں میدان میں آ رہا ہوں، جتنے انتر اور وہاب ہے سب آ جائے ایک ساتھ۔ اب توجہ کیجیے، پوری دنیا کے چینلز جو ہیں وہ لائیو دکھا رہے تھے، شیعہ قوت و قدرت دیکھیں۔ ایک عالم دین جس کے جوتے کی قیمت 700 روپے بھی نہیں ہے، اس کی جوتی کے برابر پوری دنیا کی دولت بھی برابر نہیں ہے۔ وہ عالم دین کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھانے آ رہا ہوں، پوری دنیا کے چینلز، BBC، CNN، انڈیا کے آج تک، NDTV، علماء کو فون کر کے بول رہے ہیں کوئی ہے جو آ کے سمجھائے نماز۔ اگر ہم
ہم 1,00,000 کروڑ روپیہ بھی خرچ کرتے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ نماز جمعہ کسے کہتے ہیں سمجھا نہیں پاتے. ایک مرج تقلید نے نماز پڑھی, پوری دنیا سمجھ گئی. سب کی نظر ایک پردے پہ تھی, سارے چینلز والے پردے پہ نظر تھی. ہر چینل والا کہہ رہا تھا پردہ اٹھے گا, خامنائی آئیں گے نہیں آئیں گے, آئیں گے نہیں آئیں گے, آئیں گے نہیں آئیں گے. ہر چینل والا یہی کہہ رہا تھا. پردہ اٹھا, رہبر معظم آئے, ہر چینل والے نے کہا خامنائی آ گئے, خامنائی آ گئے, خامنائی آ گئے. نائب کے آنے کا یہ حال ہے. جب وہ پردہ اٹھے گا اور جب امام آئیں گے تو دنیا کا کیا حال ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی توجہ کیجئے, جانتے تھے اس ادھر سے دشمن نے کیا کہا تھا کہ ہم حملہ کر دیں گے, یہ کہا تھا نا, مار دیں گے. جو ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے اس پہ توجہ. ٹھیک ہے, رہبر معظم علی کی اولاد میں سے ہے, حسنی ہے, نام علی ہے, شجاع ہے, مجتہد ہے, کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ مرجع تقلید ہے, مجتہد ہے, ولی فقیہ, اس کی شرط شجاعت ہونی چاہیے. چلے ٹھیک ہے, وہ تو ہیں, لیکن صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلے نماز پڑھنے آئے. انہوں نے اعلان کیا جمعہ ہوگی, اسرائیل نے کہا مار دیں گے, 1,00,000 پیچھے نماز پڑھنے آ گئے. یعنی یہ قوم نے بتا دیا, کوفہ والوں کو دھمکی دی تھی تو بھاگ گئے, ہم کوفہ والے نہیں ہیں, ہمارے نائب کو دھمکی دو گے تو ہم میدان میں نظر آئیں گے. یعنی موت سے نہ ڈرنا, یہ درس ان لوگوں نے کربلا سے لے چکے ہیں, یہ فرش ازا کے ذریعے سے. صرف ایسا نہیں کہ رہبر شجاع ہے, یہ پوری قوم شجاع ہے, تب جیت رہی ہے. بوڑھے آ رہے ہیں, ایک عورت آئی تھی, وہ ہاسپٹل کا بیڈ لے کے آئی تھی, کہہ رہی تھی میرے رہبر کو پتا ہونا چاہیے, میں نے 3 بچے شہید ہوئے میرے حق کی راہ میں, 3 بچے, میں ہاسپٹل میں ہوں لیکن آخری لمحے تک کہنا چاہتی ہوں کہ میں امام کی سپاہی ہوں. یہ توحید, اللہ پر بھروسہ, اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا. اب آیت اللہ خامنائی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم کیوں نہیں ڈرتے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی, سجدے پہ ہاتھ رکھا, تربت حسین پہ ہاتھ رکھا, چہرے پہ تربت لگائی, بدن پہ تربت لگائی, دنیا کو بتا دیا کہ جو کربلا کو مانتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں. پہلی چیز عزیزان گرامی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اور غیر اللہ سے نہ ڈرنا. آپ کو اگر کامیاب قوم بننا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ سے ڈریں, غیر اللہ سے نہ ڈریں. جب اللہ سے ڈرنا ختم ہو جاتا ہے تب غیر اللہ سے ڈر شروع ہو جاتا ہے, اور جو قومیں غیر اللہ سے ڈرنے لگتی ہیں وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. پہلی شرط. دوسری شرط عزیزان گرامی, جو لوگ سپاہی بننا چاہتے ہیں امام کے, توحید کی دوسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کریں. خدا نے قرآن میں بار بار کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم, یعنی کیا؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے, نصرت کرتا ہے. ایران امریکہ سے لڑ سکتا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتا ہے. یہ تمام عرب ممالک نہیں لڑ سکتے, کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے اور انہیں اللہ کی نصرت کا یقین نہیں. زبان پہ توحید ہے,
سجدے کے نشان ہیں، لیکن دل میں دشمن خدا کا خوف ہے، اللہ کا خوف۔ عزیزان گرامی، جب مشکلیں آتی ہیں ہماری زندگی میں بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ جب زندگی آرام سے گزر رہی ہے تب تک دین کا ساتھ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جب مشکلیں آتی ہیں تب انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ جب امتحان ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے مومن کون ہے اور غیر مومن کون ہے۔ آپ غور کریں، قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہے؟ کس نبی کا ہے؟ موسیٰ۔ رسول اللہ سے زیادہ ذکر قرآن میں کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی ان کو حضرت موسیٰ نے کئی سال ٹرین کیا تھا، جنگلوں میں لے گئے تھے، شہر سے بھاگ گئے تھے، فرار کیا تھا ان لوگوں کیونکہ دشمن وہ تھا۔ اللہ نے کہا کہ شہر سے نکلو تو نکل گئے۔ توجہ کیجیے، یہ وہ قوم ہے قرآن میں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے معجزے ایسے رکھے تھے کہ جب انہیں بھوک لگتی تھی تو یہ ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور آسمان سے منہ سلوا آتا تھا، اور منہ سلوا کو ایسے توڑ کے یہ کھاتے تھے۔ اگر یہ کوئی ہماری زندگی میں ایک بار معجزہ ہو تو ہمارا ایمان کتنا صحیح ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ یہ قوم کھانا ہی ایسے کھاتی تھی، ایمان کتنا بلند ہونا چاہیے، بلند ہونا چاہیے نا۔ لیکن قرآن میں یہ لوگ آگے جا کے کہتے ہیں اللہ اے موسیٰ تو اپنے خدا سے کہے کہ ہم تھک گئے منہ سلوا کھاتے کھاتے، ابھی خدا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیاز بھی چاہیے، ادرک بھی چاہیے، مسالہ بھی چاہیے۔ جب موسیٰ نے کہا چلو لڑنے کے لیے تو قرآن میں ان لوگ کہتے ہیں، موسیٰ کی قوم والے کہتے ہیں موسیٰ تو جا اور تیرے اللہ کو لے جا، تم لوگ دونوں لڑو، جب کامیاب ہو جاؤ گے تو مجھے بلا لینا، ہم لوگ آ جائیں گے۔ یعنی وہ دیتے رہے، یہ لیتے رہے، لیکن جب اللہ نے کہا آؤ میرے دین کے لیے لڑو تو وہ جو ہمیشہ لیتے رہے کوئی آیا۔ ہم نے بھی حسین کے در سے ہمیشہ لیا، ہم ان میں سے ہیں جو آخری لمحے تک کھڑے رہیں گے، یا ان میں سے ہیں جب لڑنے کی باری آئے گی تو کہیں گے آیت اللہ خامنائی آپ جاؤ اپنی فوج کو لے کے جاؤ، لڑ لو گے جیت جاؤ گے تو ہمیں بتا دینا۔ قرآن کے اندر ہے کہ یہ قوم جس کو اللہ دیتا رہا، معجزے دیتا رہا، لیکن جب ضرورت پڑی تو یہ قوم لڑنے کے لیے آئی نہیں۔ کوفہ والے ضرورت پڑی تو لڑنے آئے نہیں۔ جب مولا علی بلاتے رہے، مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں دن میں بلایا تو تم نے کہا رات کو آئیں گے، تو تم بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہو کہ تم اتنے بڑے شجاع ہو، لیکن جب لڑائی کے لیے بلاتا ہوں تو کبھی کہتے سردی ہے تو کبھی کہتے گرمی ہے تو کبھی کہتے ہو کہ ابھی فصل کاٹنے کا وقت ہے، تم الگ الگ بہانے لے کے لڑائی کو ٹالتے رہتے ہو، تم آدمی نہیں ہو، تم آدمی کے مانند ہو، یعنی تمہارے اندر مردانگی نہیں ہے۔ مولا علی جیسا امام سامنے کھڑا ہے، بلا رہا ہے آؤ لڑنے کے لیے، لیکن لڑنے آتے۔ دین جب تک پسند آتا ہے، جب تک دین مجھے دے، دین سخت ہو جاتا ہے جب دین مجھ سے کچھ مانگے۔ چھوڑ دیتے ہیں لوگ، مولا علی کو چھوڑ دیتے ہیں، امام حسین کو چھوڑ دیتے ہیں، امام حسن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام حسن کے ساتھی امام حسن نے کمانڈر بنا کے بھیجا 4000 کا لشکر کہ جاؤ تم آگے جاؤ، وہ کمانڈر کچھ لاکھ درہم پہ بک گیا، 4000 سپاہیوں کو لے کے اس طرف چلا گیا۔
اور دنیا، اگر دنیا کی محبت غلبہ کر لے تو انسان دین کو کچل دیتا ہے اپنے پیروں سے، اور صرف کچلتا نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کے کچلتا ہے۔ حسین کا سر اللہ اکبر کہہ کے کاٹا گیا ہے۔ یہ قوم نہیں آئی، نہ موسیٰ کی قوم آئی، نبیوں کو تنہا چھوڑ دیا، اماموں کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن آج دنیا پلٹ گئی۔ آج کربلا کی وجہ سے، عزاداری کی وجہ سے، فرش عزا کی وجہ سے قومیں اتنی تربیت یافتہ ہو گئی ہیں کہ اپنے رہبر کو تنہا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے جیت رہی ہیں، کل ہار رہی تھی، آج جیت رہی ہیں۔ عزیزانی جناب، اللہ پہ کتنا بھروسہ کرنا چاہیے، کتنا بھروسہ۔ کامیاب قوموں کی نشانی کیا ہے؟ پہلا اللہ سے ڈرتے ہیں، غیر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ دوسرا اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنا بھروسہ کریں مولانا، کتنا سنیں، کتنا موسیٰ بھاگ رہے ہیں، موسیٰ بھاگ رہے ہیں، موسیٰ کے پیچھے موسیٰ کے چاہنے والے ہیں۔ یہاں موسیٰ کے چاہنے والے ہیں، پیچھے فرعون کا بڑا لشکر، آگے دریائے نیل۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ سوچیں، اپنے آپ کو اس جگہ پہ ڈال کے سوچیں۔ موسیٰ کو یہ نہیں پتا تھا کہ راستہ بنے گا۔ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ سامنے دریائے نیل۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کروں گا، اللہ نے کہا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ کیا کہا؟ سلیوشن نہیں بتایا کہ میں یہ کروں گا، کیا کہا؟ اللہ تیرے ساتھ ہے موسیٰ۔ جب موسیٰ کو پتا چلا اللہ میرے ساتھ ہے تو موسیٰ نے دریا میں پیر رکھ دیا۔ جب موسیٰ نے دریا میں پیر رکھ دیا تو دریا میں خدا نے راستہ بنا دیا۔ خدا پیغام دینا چاہتا ہے، اے بندو اللہ پہ بھروسہ رکھو، اگر تم نے اپنا پیر میری وجہ سے دریائے نیل پہ رکھ دیا تو پیر رکھنا تمہارا کام ہے، دریا میں راستے بنانا میرا کام ہے۔ اتنا یقین ہے ہمیں؟ تھوڑی سی مشکلیں آتی ہیں تو ہم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، اللہ تمہارے ساتھ ہے، کہاں گیا؟ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یقین ہے؟ کامیاب قومیں وہ ہیں جو دشمن کی طاقت سے زیادہ دیکھتی ہیں، دشمن کی طاقت ہے، لیکن دشمن کی طاقت سے زیادہ اللہ کی طاقت پہ بھروسہ رکھتی ہیں۔ ہماری قوم کیوں ترقی یافتہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم ڈیپینڈنٹ ہے، کوئی باہر سے آئے گا کچھ کر دے گا۔ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، سخت ترین حالات میں تم اپنے پیروں پہ کھڑے رہو، تم ایک قدم بڑھاؤ، خدا تمہارے لیے راستوں کو کھول دے گا۔ جو قومیں خود پہ بھروسہ کرتی ہیں، اعتماد بے نفس رکھتی ہیں، کانفیڈنس رکھتی ہیں، اللہ کی نصرت پر یقین ہوتا ہے، وہ دوسروں کا سہارا لے کے آگے نہیں بڑھتی، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں۔ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ۔ عزیزان گرامی، آج دنیا میں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ مدد کرتا ہے، نہیں دیکھا؟ ایک طرف ایران تھا، ایران کی جنگ کس سے ہو رہی تھی؟ کس سے ہو رہی تھی بتائیں؟ کس سے ہو رہی تھی؟ اسرائیل سے؟ نہیں، اسرائیل کے اوقات کیا ہے؟ فقیر ہے۔ میں نے تو نیشنل ٹی وی پہ کہا تھا یہ فقیر ہے، یہ کیا لڑے گا؟ جب تک امریکہ اس کو بھیک نہیں دیتا یہ زندہ نہیں رہتا ہے۔ بھیک پہ پلنے والا، ٹکڑوں پہ پلنے والا کیا لڑے گا ایران سے؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا، لڑ امریکہ رہا تھا۔ صرف امریکہ نہیں تھا، امریکہ کے ساتھ پورے یورپ کے دیش ساتھ میں تھے،
اور پورے مڈل ایسٹ میں خبیث، ذلیل، حقیر، بدذات، بد کردار بادشاہ تھے سارے ساتھ. ایک طرف سب تھے، ایک طرف ایران اکیلا تھا. یا تو کہا جائے کہ جیسے رسول کو جب ضرورت پڑی تو ایک طرف کل کفر تھے اور ایک طرف کل ایمان تھا، اور آج جب دین اسلام کو ضرورت پڑی تو ایک طرف کل باطل نظر آیا اور ایک طرف کل ایمان والے نظر آئے. سب کے مقابلے میں ایران کی مدد کس نے کی ہے؟ رشیا نے، چائنا نے. کس نے مدد کی؟ کسی نے نہیں. رشیا کے فورن منسٹر سے پوچھا کہ بھائی تم ایران کی مدد کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایران نے ہم کو کہا ان کو مدد چاہیے ہی نہیں. انا معی ربی، رہبر معظم نے یہ انگوٹھی پہنے تھے جب آئے تھے. انگوٹھی پہ یہی لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ توحید. انہوں نے آئرن ڈوم بنایا، کہا کہ ہمارا آئرن ڈوم کوئی توڑ نہیں سکتا. آسمانوں پہ ہمارے ایک ڈوم بنا ہوا، آئرن ڈوم. ایران نے پہلے دن 300 یا 200 ڈرون بھیجے اور راکٹ بھیجے، اور تمام وہ راکٹس اور ڈرون بھیجے جو تمام آؤٹ ڈیٹڈ تھے، جن کی تاریخ ختم ہو گئی پہلے دن. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب وہ ایران راکٹ پھینکتا تھا تو ان کی راکٹ کی قیمت ہوتی تھی $5,000، $10,000. جب یہ روکنے کے لیے مارتے تھے تو ان کی راکٹ کی قیمت ہوتی تھی $1 ملین. ایران نے اتنے پھینکا کہ انہوں نے سب مار دیے، اور مارنے کے بعد ایران نے پہلے دن دیکھ لیا کہ ان کے کہاں کہاں پر ایئر ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں اپنے آؤٹ ڈیٹڈ مشین سے پہلے. اسے کہتے ہیں تدبیر، اسے کہتے ہیں جوش سے جنگ نہیں کرنا، عقل سے جنگ کرنا. آخری 3 دن پہلے جو ٹرمپ نے، ملعون نے بھی کہا تھا کہ ایران نے ایسا مارا کہ ٹرمپ نیتنیاہو ہل گیا تھا، کیونکہ اس دن صرف ایران نے 5 راکٹ مارا تھا اور 5 کے 5 جا کے لگی، اور ایسا لگی کہ ٹرمپ بے چین ہو گیا. کہا آپ نہیں لڑ سکتے. یہ تدبیر ہے. لیکن بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر. محنت ہم نے کی ہے لیکن مدد اللہ کرے گا. وہ آئرن ڈوم بناتے رہے، یہ مارتے رہے، اور اللہ نے مدد کی. ایسا مارا کہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گیا. آپ کے ہندوستان کے گودی میڈیا کے اینکر بھی کہنے لگے اسرائیل دھست ہو گیا. یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ اسرائیل دھست ہو گیا. کل کو اسرائیل کہہ رہے تھے، بعد میں میرے سامنے ہی خود کہہ رہے تھے مانتے یہ. عزیزان، یہ عزت خدا قوموں کو تب دیتا ہے جب قوم اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرتی ہے اور اللہ کے وعدوں پہ چلنے کو تیار ہوتی ہے. عزیزان کرام، دین انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ مجلس میں ہو کر کے ختم، چلو جاؤ سب گھر پہ، نیاز بانٹو، تم کو 2 تم کو 4، تم نے 9 پڑھے، تم نے مجلس پڑھے، تم نے اچھے پڑھے، بس سب گھر پہ چلے جاؤ. دین ذمہ داری کا نام ہے. جو حسین ابن علی نے صدا لگائی تھی حل من ناصر ینصرنا، کیوں صدا لگائی تھی امام حسین؟ کیوں لگائی تھی؟ امام حسین یہاں کھڑے ہیں، یہاں دشمن ہیں، پیچھے خواتین ہیں اور سید سجاد ہیں اور کوئی نہیں. امام حسین نے کیوں صدا لگائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے صدا لگا رہے ہیں، یہ مدد کے لیے آئیں گے. یہ قاتل ہیں علی اکبر کے، یہ قاتل ہیں اہل بیت کے. ان کے سامنے امام کیوں کہہ رہے ہیں میری مدد کو آؤ؟ کبھی سوچا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟
کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام حسین وہاں نہیں کہہ رہے تھے، امام حسین آنے والی نسلوں کو کہہ رہے ہیں۔ تم میری مجلس میں آؤ گے نا، حل من ناصر ینصرنا، آج بھی مجھے ناصر و یاور و مددگار کی ضرورت ہے۔ اگر تم میرے ناصر بننا چاہتے ہو تو اس فرش عزا سے میں تمہیں وہ لقب عطا کروں گا جو حر کو عطا کیا، تم کو بھی حر بنا دوں گا، لیکن یہ تمنا کے ساتھ آؤ کہ مجھے حسین کی نصرت کرنی ہے۔ اگر میری نفس تیار نہیں ہے حسین کی نصرت کے لیے، اب توجہ کریں جوانوں کہ امام حسین نے یہاں پر ایک خیمہ لگایا ہے، اور امام حسین اس خیمے سے آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، اے مرشد آباد والو، ہے کوئی جو میرا یاور و ناصر و مددگار بنے گا؟ امام اعلان کر رہے، ہم سب نے سن لیا۔ سننے کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو خیمہ امام حسین نے بنایا بہت محترم ہے، مقدس ہے۔ ہم سب گئے اور جانے کے بعد خیمہ چوما اور گھر واپس آ گئے۔ حسین وہاں سے بلاتے رہے، اے میرے چاہنے والے، میں چاہتا ہوں تو میرے خیمے میں آ جا، تو میرا ناصر بن جا، تو میرا یاور و مددگار بن جا۔ ہم نے کہا نہیں مولا، ہمارے لیے زندگی اور یہ دنیا بہت محترم۔ حسین ابن علی آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ آپ ناصر و یاور و مددگار بنو۔ مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا امام کی نصرت کے لیے۔ 10 سال پہلے جو مرشد آباد کا حال تھا، اگر 10 سال کے بعد بھی وہی رہے تو میں نے کیا نصرت کی ہے امام کی؟ اگر میں مجلس میں آنے کے بعد مولانا آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی، کیا اچھی پڑھی؟ 1 سال میں کیا ہوا؟ مجلس تو تب اچھی ہے جب 1 سال میں کوئی پروگریس ہوئی، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مولانا پچھلے سال ہم یہاں تھے اب یہاں پہنچ گئے۔ مگر نہ اچھی مجلس کس کی ہو یا اس کی ہو کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں چینج تو ہونا نہیں ہے۔ ان کی بھی سن لیں گے، ان کی بھی سن لیں گے، جو ممبر پہ بیٹھ کے شرک بولیں گے ان کو بھی واہ واہ کر دیں گے، اور جو ممبر پہ بیٹھ کے ہدایت کریں گے ان کو بھی واہ واہ کر دیں گے۔ آپ کی بات نہیں کرو، پورے ہندوستان میں جو اس وقت عالم ہے سب کو واہ واہ کریں گے۔ جو کہہ رہا ہے علی خدا نہیں ہے اس کو بھی واہ واہ، اور جو کہہ رہا ہے علی خدا ہے اس کو بھی واہ واہ، سب کو واہ واہ۔ عزیزان گرامی، ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے؟ نصرت امام کے لیے لوگوں کو تیار کرنا۔ اب دیکھیں میں آپ کو زیارت اربعین کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ مدد کرتا ہے، یقین رکھو اللہ کے اوپر کہ اللہ مدد کرے گا۔ محنت کرو، ہارڈ ورک کرو، کوشش کرو، اسٹرگل کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ رزلٹ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزلٹ اللہ کا ہے۔ اور اللہ نے 12 دن میں مدد کی، 12 دن سے پہلے مدد کی، اور اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سختی نہیں آئے گی، سختی آئے گی، شہادتیں دینی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑے گی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ ایمان کا دعویٰ کرو گے تو امتحان لوں گا، جان دینی پڑے گی، بھوک دیکھنی پڑے گی، سختی جھیلنی پڑے گی۔ مولا علی کیا کہتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ مولا علی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ میرا راستہ سبیل اللہ ہے، سبیل جنت ہے۔ اللہ کا میرا راستہ کیا ہے؟ میرا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ یقین ہے سب کو، ہے نا؟ کوئی شک تو نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ مولا علی کا راستہ کس کا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ ہے۔ لیکن مولا علی نے اس کے آگے ایک جملہ ایڈ کیا، لیکن میرا راستہ سختیوں کا راستہ ہے، مشکلوں کا راستہ ہے، شدید سختیوں کا راستہ ہے اور کڑوا ہے۔ ہم نے پہلا پارٹ لے لیا، سختی، مشکل، شدید مشکل اور کڑوا ہونا یہ نہیں لیا۔ علی کا راستہ سختیوں کا راستہ، مشکلوں کا راستہ۔ آج ایران کیوں کھڑا ہے؟ شہادتیں دینے کے بعد۔ حزب اللہ کیوں کھڑا ہے؟ شہادتیں دینے کے بعد۔
راستہ سختیوں کا راستہ ہے لیکن یہی کامیابی کا راستہ ہے. یعنی عزیزان گرامی، اگر ہماری قوم کے اندر یہ جذبہ جاگے کہ مجھے ناصر بننا ہے، یاور بننا ہے، مددگار بننا ہے، تو ہر قوم کا جوان کوشش کرے گا کہ میں امام کی خدمت کے لیے کچھ کروں. اس کی صرف خواہش یہ نہیں رہے گی کہ مجھے امام سے کچھ ملے، اس کی خواہش یہ رہے گی کہ میں امام کے لیے کچھ کروں. یہ پورے زاویے کو بدل دیتا ہے، پوری سوچ کو بدل دیتا ہے کہ مجھے امام کا ناصر بننا ہے، مددگار بننا ہے. اللہ مدد کرے گا کب؟ جب انسان محنت کرے گا. گھر پہ سوئے رہے گا، مولانا آج کل کی دنیا بڑی سخت ہے، کیا کریں؟ اور پتہ چلا رات صبح 11 بجے سو کے اٹھ رہے بھائی صاحب، باہر بیٹھے ہیں 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ گپے مار رہے ہیں. یہ امام کے سپاہی ہے. امام کا سپاہی وہ ہے جس کے دل میں بے چینی ہے امام کے لیے. اس کے دل میں یہ سوال ہے کہ اگر کل مرشد آباد میں امام آئیں گے تو میں کیا بولوں گا امام کو؟ امام میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ میں کیا پیش کر سکتا ہوں امام کو؟ میں نے کیا ایسا کیا ہے جو میں امام سے کہوں گا مولا آپ مرشد آباد آئے، بہت شکریہ، یہ لے میں نے آپ کے لیے یہ کیا ہے 1 سال، پچھلی 40 سے اس 40 تک میں نے یہ کیا ہے آپ کے لیے، یا اس 40 سے میں نے کون سا وعدہ کیا ہے کہ اگلے 40 تک مجھے یہ کرنا ہے. یہ ہے ناصر، جو جانتا ہے کہ امام کے لیے کچھ کرنا ہے، جو ان مجلسوں کو اپنی نفس کی تربیت کے لیے استعمال کرتا ہے، واہ واہ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں. بس عزیزان گرامی، اللہ وعدہ کرتا ہے تو اللہ مدد بھی کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے من یتق اللہ، جو اللہ، غور سے سنیں جماعت، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو خدا اس کے لیے یخرج، خدا اس کے لیے کھول دیتا ہے. کیا کھول دیتا ہے؟ بند دروازوں. ڈیڈ اینڈ پہ اگر آپ پہنچ گئے تو بند دروازوں کو خدا کھول دیتا ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، اور قانون کیا لگایا ہے؟ تقوی، اللہ پہ بھروسے. محنت تم کرو، مدد اللہ کرے گا. خدا نے قرآن میں شرط لگا دی، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو میں اتنا دوں گا جتنا انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تلاش کرے گا. خدا نے نہیں کہا ہندو تلاش کرے گا تو نہیں دوں گا. خدا کہتا انسان، لیس للانسان، یعنی انسان کو میں اتنا دوں گا. انسان کو ہندو بھی کرے گا، مسلمان بھی کرے گا، شیعہ بھی کرے گا، سب کو دے گا. بات اور ہے کہ مومن کرے گا تو لطف و کرم سے خدا اور زیادہ دے گا. جتنا حق ہے محنت کا وہ سب کو ملے گا. اگر قوم علی والی محنتی نہیں ہو سکی تو کون سی قوم محنتی ہو؟ وہ علی والی قوم جو علی کے لیے کہا جاتا ہے کہ علی باغوں میں کام کرتے تھے، علی کھیت کے اندر جا کے باغوں میں کام کرتے تھے. علی وہ ہیں جو کنویں کھودتے تھے. ریگستان میں کنویں کھودنا آسان ہے؟ وہ علی جس نے محنت کے راستوں کو بتایا، کیوں ہماری قوم نے محنت کے سبق کو علی سے نہیں لیا؟ آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ علی کو یا وقت کے امام کو لیزی جوان پسند ہو سکتا ہے؟ وہ جو محنت نہ کرے، سویا رہے، بس بیٹھا رہے. حدیث ہے امام سے، امام کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی شیعہ جوان کو دیکھا کہ وہ وقت ضائع کر رہا ہے تو میں تلوار نکال کر اس پر حملہ کروں گا. امام اپنے جوانوں سے چاہتے ہیں کہ وہ محنت کریں، ہارڈ ورک کریں، اسٹرگل کریں، کوشش کریں، لیکن ساتھ میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. محنت بہت لوگ کرتے ہیں، توفیق کم لوگوں کو ملتی ہے. وہ توفیق کے لیے دعا کریں اور وہ توفیق کو قبول ہونے کے لیے محنت کریں. دونوں چیزیں ساتھ میں ہیں.
عزیزان کرام، قرآن میں متعدد بار ہم نے دیکھا کہ بار بار نبی جو ہیں وہ ایسا کام کر رہے تھے، لوگ مذاق اڑا رہے تھے لیکن نبی محنت کر رہے ہیں۔ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں، کہاں کشتی بنا رہے ہیں؟ وہاں کشتی بنا رہے ہیں جہاں بارش ہی نہیں ہوتی، جہاں پانی نہیں ہے۔ آپ تصور کریں اگر آپ اس زمانے میں رہتے، کوئی ایک شخص ایسے زمانے میں جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، ایسے مکان میں جہاں بارش ہی نہیں ہوتی ہے، جہاں پانی نہیں ہوتا، وہ کئی سالوں تک اگر کشتیاں بنائیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ لیکن توکل تو اللہ، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہے تو توکل کیا اللہ پہ، بناتے رہے، لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ آج زمانے غیبت میں اگر مرجع تقلید تم سے کچھ کہہ رہا ہے، ولی فقی تم سے کچھ کہہ رہا ہے، کیا اتنا ایمان ہے کہ دنیا ہنستے بھی رہے تو وہی کرتے رہو، کیونکہ اللہ وہیں پر تمہیں دے گا۔ حضرت نوح نے کشتی وہیں بنائی۔ حضرت یوسف، زلیخا نے کہا کہ یوسف آئی ایم اویلیبل، میں حاضر ہوں تمہارے لیے۔ قرآن کے القاب، قرآن کا لفظ ہے، کہا کہ میں حاضر ہوں یوسف، اور اپنے پردے کو لے کے یوسف نے وہ خدا کے بتوں کی آنکھوں پہ ڈال دی، کہا میرا خدا نہیں دیکھنا چاہیے۔ یوسف نے کہا ان اللہ یرا، میرا اللہ دیکھتا ہے، اور وہ ایسا دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال سکتے نہیں۔ موبائل سے ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہو، انکوگنیشیا آن کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی میموری سے ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ یوسف کہہ رہے میرا خدا وہ ہے جس کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا جا سکتا نہیں ہے۔ یوسف بھاگے، ہے نا، بھاگے یوسف۔ 12 دروازے تھے بڑے بڑے بند، 12 دروازے بڑے بڑے۔ میں یوسف کو پوچھوں گا یوسف دیکھ نہیں رہے ہو دروازہ بند ہے، تو یوسف جواب دیں گے بھاگنا میرا کام ہے، بند دروازوں کو کھولنا خدا کا کام ہے۔ جوانوں، اتنا اللہ پر بھروسہ ہو جائے کہ اللہ بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے اگر میں محنت کروں، اگر اللہ کے راستے پہ چلتا رہوں تو اللہ بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ ایران کیوں جیت رہا ہے؟ حزب اللہ کیوں جیت رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ یقین ہے۔ رہبر نے کہا کہ ہمارے پاس اسلحے جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں، لیکن جو چیز ہمیں جتا رہی ہے وہ ایمان ہے۔ جس قوم کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے وہ قوم کو کوئی ہرا سکتا۔ یہ پاکستان کے علماء کہہ رہے تھے کیوں لڑ رہے ہیں، ہے نا، ان کے پاس ویپن ہے۔ اگر یہ جنگ بدر میں ہوتے تو کیا کرتے؟ جنگ بدر میں وہاں ہتھیار ہیں، سپاہی ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، دشمن کے پاس سب ہیں۔ یہاں 313 ہیں، اکثر پا برہنہ ہیں، نہ ہتھیار، نہ گھوڑے، نہ اونٹ، ہر چیز کی قلت۔ یہ اس زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ اس زمانے میں بھی بھاگ جاتے اور آج بھی بھاگ جاتے۔ ایمان نہیں ہے نا، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، شرک بول رہے ہیں، لیکن جب دشمن خدا سامنے آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ یہ توحید نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے سر جھک جائے تو کسی کے سامنے سر جھک سکتا۔ یہ اصل چیز ہے عزیزان گرامی کہ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرے انسان، اللہ مدد کرے، محنت تم کرو،
اللہ کے وعدوں پہ تم بھروسہ کرو، اللہ مدد کرے گا۔ جوانوں، جو قومیں اس یقین کے ساتھ زندگی جیتی وہ قومیں بہت مضبوط بن جاتی ہیں۔ ایران جیت اس لیے رہا ہے کیونکہ ان کو اس بات پہ بھروسہ ہے اور دوسروں کو اس بات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہم ایران کی تعریف کریں بہت اچھی بات ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وہی ویلیوز جو انہیں کامیاب بنا رہی ہیں، میرے اندر وہ آئی یا نہیں آئی؟ کیونکہ وہ راستے پہ چل کے کامیاب ہوئے، اگر میں بھی وہی راستے پہ چلوں گا تو میں کامیاب بنوں گا۔ اگر اس راستے پہ نہیں چلوں گا تو صرف واہ واہ کرنے سے کامیاب بن سکتا۔ آج اصل چیز جو آپ کو بیان کرنی تھی عزیزان گرامی، کہ وہ قومیں جو یہ بھروسہ رکھتی ہیں کہ حرب لمن حاربکم، ان قوموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ احساس کریں کہ وہ حالت جنگ میں ہیں۔ کربلا کا قیام شروع ہوا تھا لیکن وہ قیام کا ظہور جاری رہے گا۔ ہمیشہ ہر دور میں ناصر و یاور و مددگار حسینیت کو ضرورت ہوگی یزیدیت کے مقابلے کے لیے، اور میں اور آپ اس حالت حرب اور اس حالت جنگ میں مجھے امام کا ساتھ دینا ہے۔ میں اس لیے خلق کیا گیا، میری زندگی کا مقصد امام کی نصرت ہے، صرف رو دینا کافی نہیں ہے۔ عزیزان آپ توجہ کیجیے، دیکھیں ہماری روایتیں رونے کے سلسلے میں بہت ہے کہ سب سے زیادہ عزاداری میں فضیلت کس چیز کی ہے؟ رونا اور گریہ کرنا۔ سب سے زیادہ فضیلت رونے کی اور گریہ کرنے کی، لیکن سب رونے ایک برابر نہیں ہیں، سب گریہ ایک برابر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوفہ کے بازار میں بی بی کھڑی ہے اور بی بی کھڑی رہ کے لوگوں کو ڈانٹ رہی ہیں، وہاں لوگ رو رہے ہیں۔ بی بی ڈانٹ کے انہیں کہتی ہیں کہ جب خدا کے دین کو ضرورت پڑی تو تم نے مدد نہیں کی، اور رو رہے ہو، خدا کرے تا قیامت روتے رہو۔ رو رہے تھے لیکن بی بی نے ان کو ڈانٹا۔ کربلا میں کچھ لوگ امام حسین کا خیمہ لوٹ رہے تھے اور رو رہے تھے، پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتے اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ کہا پھر لوٹ کیوں رہے ہو؟ کہا لوٹ اس لیے رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نہیں لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا۔ رو رہے تھے۔ شب عاشور کو جب حور آئے تو حور اس طرف آ گئے، لیکن حور کے علاوہ کئی اور تھے جو رو رہے تھے لیکن آئے نہیں، ہم کا ساتھ دیا نہیں۔ آج ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ گریے سے روحیں تبدیل ہوتی ہیں تاکہ حسینی بن جائیں، پاکیزگی آ جائے ان کے اندر، اتنے پاکیزہ ہو جائیں کہ حسین کی بارگاہ تک پہنچ سکیں۔ عزیزان، بس پیغام یہ ہے کہ پہلی قوت و صفت قوم کے اندر پیدا کرو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا غیر اللہ سے نہ ڈرو۔ دوسری چیز اللہ کے نصرت اور اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرو، خود بھرپور محنت کرو، لیکن یقین رکھو کہ اللہ مدد کرتا ہے، اور جب اللہ مدد کرے گا تب کامیابی ملے گی۔ یہاں تک عزیزان گرامی بہت کلیئر ہونا چاہیے ہمارے جوانوں کے لیے، خاص طور پہ محنت کریں، وگرنہ علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں اس قوم کی طرف جو جنگ میں علی کے ساتھ کھڑی ہے لیکن لیزی ہے، علی کہتے ہیں کہ تم میرے لیے ناسور بن گئے ہو۔ علی نے دشمن کے لیے نہیں کہا، ان ساتھیوں کے لیے کہا جو جنگ میں تھے، کہا تم میرے لیے ناسور بن گئے۔
کیوں؟ کیونکہ تم، مولا علی نے ریزن بھی دیا، کہا کیونکہ تم جو ہو زبان سے کہتے ہو کہ میں تمہارا مولا ہوں، لیکن عمل تمہارا ایسا ہے کہ تم خود کے مولا ہو۔ بولتا تو ہوں میں علی میرے مولا ہے، لیکن مولا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حکم پر عمل کرنا۔ بولتا میں زبان سے ہوں علی میرے مولا ہیں، عمل میں علی کو مولا نہیں کر مانتا۔ مولا علی کہتے ہیں ایسے لوگ میرے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ مولا علی نہج البلاغہ میں دعا کرتے ہیں خدایا ایسے لوگوں کو مجھ سے لے لے اور ان کے لیے مجھ سے بدتر حاکم قرار دے، اور مجھے ایسے لوگوں کو میرے لیے بدل کے میرے لیے ان سے بہتر لوگوں کو قرار دے۔ عزیزان گرامی، بس اگر میں اپنے آپ کو امام تک پہنچانا چاہتا ہوں تو میرے لیے جو چیزیں واضح ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مجھے ایک، میں حالت جنگ میں ہوں، 2 مجھے سپاہی بننا ہے، 3 سپاہی وہ بن سکتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہو، 4 سپاہی وہ بنتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ڈرتا، 6 سپاہی وہ بنے گا جو یہ بات پہ بھروسہ رکھتا ہو کہ اللہ مدد کرے گا، جس طریقے سے جنگ بدر میں خدا نے فرشتے بھیجا ہمارے لیے بھی خدا نصرت کو فراہم کرے گا۔ تو قوموں کے اندر یہ جذبہ آ جاتا ہے تو قومیں تبدیل ہو جاتی ہیں، قومیں حق کے لیے میدان پر آ جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، بس کربلا آج آپ کو اور مجھے بلا رہی ہے، آج بھی کربلا ہمیں بلا رہی ہے۔ آپ توجہ کریں کہ جب ہم آج کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ نجف سے کربلا پیدل چل کے جا رہے ہیں۔ کیوں چل رہے ہیں؟ زبان پر صرف ایک چیز ہے، مولا مجھے اپنا غلام بنا لے، مجھے اپنا ناصر و یاور و مددگار بنا لے۔ مولا میں لبیک یا حسین کہنے آیا ہوں، میں تم سے دنیا مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تمہارا سپاہی بننے آیا ہوں۔ میں یہاں مانگنے نہیں آیا ہوں، خود کو دینے آیا ہوں آپ کی بات میں۔ میں بیعت کرنے آیا ہوں، خود کو آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی راستے پہ جب لوگ چلتے ہیں، 90 کلومیٹر کا راستہ ہے، اس 90 کلومیٹر میں جب لوگ چلتے ہیں تو لوگ تھک جاتے ہیں تو کہیں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی آتا ہے ان کے پیر دباتا ہے، کوئی مالش کرتا ہے، کوئی پانی دیتا ہے، کوئی کھانا دیتا ہے۔ اسی راستے پہ اہل حرم بھی چلتے ہیں۔ ارباب اعظم، یہ 90 کلومیٹر میں جب آخری تک جب لوگ پہنچتے ہیں تو بہت تھک جاتے ہیں، اتنا تھک جاتے ہیں کہ ان سے کھڑا نہیں رہا جاتا۔ وہ 4 قدم 10 قدم چلتے ہیں، چلا نہیں جاتا تو بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں لبیک یا حسین، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ پیروں میں چھالے ہیں پھر بھی چل رہے ہیں۔ یہاں پر جب وہ تھک جاتے ہیں تو لوگ پیر دباتے ہیں۔ سید سجاد اہل حرم کے ساتھ 90 کلومیٹر نہیں چلے، 950 کلومیٹر چلے۔ جب راستے میں تھک جاتے تھے تو دشمن درے مارتا تھا۔ اس سفر میں سختیاں بڑی تھی، ایک رسم سے 12 گلے تھے۔ بس تصور کریں کہ جو لوگ 40 میں کربلا جاتے ہیں، اگر چشمہ پہنتے ہیں اور اگر اسٹیل کا یا لوہے کا چشمہ ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں اتار دیں۔ کہتے کیوں؟ کہتے گرمی اتنی ہے کہ یہ گرم ہو
रहे हैं, हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, गले में तोख है, और बाबे आज़म नहीं पता सैयद सज्जाद ने ये रास्ता कैसे गुजारा होगा। बस इतना जानता हूँ कि तारीख में 2 बार ऐसा हुआ कि जब इमाम मासूम गुस्ल दे रहे थे तो चीख मार के रोए। एक बार जब अली ज़हरा को गुस्ल दे रहे थे, पहले अली कह रहे थे बच्चों रोना नहीं, किसी को पता न चले कि ज़हरा चली गई इस दुनिया से। लेकिन जैसे ही गुस्ल देने लगे चीख मार के रोए, या फातिमा कौन से गम मुझसे छुपाए, कौन से जख्म मुझसे छुपाई फातिमा। अरबाब रज़ा एक बार और ऐसा हुआ जब इमाम बाकर अलैहिस्सलाम सैयद सज्जाद को गुस्ल दे रहे थे तो चीख मार के रोए, कहा बाबा करबला को 35 साल हो गए हैं, अभी तक जख्म ताजा है, हाय सैयद सज्जाद। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इस हक़ीर सी इबादत को तेरी बारगाह में मकबूल फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं मुहिब्बान अहले बैत हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हम सबको इमाम ज़माना के सिपाही बनने की तौफीक इनायत फरमा। हमारे जवानों को इल्म के मैदान में तरक्की अता फरमा। हमारी बहनों की चादर को महफूज फरमा। या अल्लाह बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद दुआ में दुआ ये है कि वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। उनके नायब हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी हज़रत आयतुल्लाह सीस्तानी की हिफाजत फरमा। उनके दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे। या अल्लाह इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सूरह फातिहा पढ़ के बानियान मजलिस हाज़रीन मजलिस के अरवाह की रूह को इरसाल कर दें, और तमाम शुहदा इस्लाम जिन्होंने रोज़ अव्वल से लेकर आज तक कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं, सब की रूह को इरसाल कर दें।